تعالیٰ نے یہ شان فقط مولا علی کو عطا فرمائی. اور یہاں پر ازراہ تفنن اگر میں ایک بات کروں تو پھر اس کے بعد آگے ساری باتیں اس کے اوپر کرتا ہوں, بس اس کو ایڈجسٹ کر کے چھوڑ دوں. اب میں آپ کے سامنے ایک بات, اور یقین جانے یہ بات پہلی دفعہ کرنے لگوں, باقی انشاءاللہ تعالی محرم میں اس بات کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو کریں گا, لیکن آج اس ساری تحقیق کے حوالے سے جو میں نے محرم کے لیے کی ہے اس میں سے صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو محرم سے پہلے بتانا چاہتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, نبی نے آخری حج کیا, آخری حج کرنے کے بعد نبی نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہما لن تضلوا, کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں, دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. نبی نے فرمایا ایک قرآن ہے, دوسرا محمد کا خاندان ہے. ایک قرآن ہے, دوسرا رسول کا خاندان ہے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, آپ نے ذرا سوچ کر دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتانا ہے, جب نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اپنا خاندان, ان دونوں کو تھام کے رکھنا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب مجھے بتاؤ, کوئی آدمی ایک طرف قرآن کو روکے, ڈاکٹر صاحب تولیے گا میری بات کو, میرے درد دل کو ذرا جگہ دیجیے گا. یہ جن لوگوں نے آج اپنی دکانداری بنا رکھی ہے, صحابہ اور اہل بیت کو لڑواتے ہیں, تولتے ہیں, ناپتے ہیں, بندہ ان سے پوچھے تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم ان کو تولتے پھرو, تم ان کو ناپتے پھرو؟ تم خدا ہو, تم رسول ہو, تم جبریل ہو, کس نے حق دیا کہ تم منبر پر بیٹھ کر صحابہ اور اہل بیت کو تول رہے ہو, لڑوائیاں ڈال رہے ہو؟ رسول کے فرماتے میں تمہارے درمیان قرآن اور علی چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور زہرا چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور حسن چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور حسین چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو نبی نے کہا ایک طرف ہے قرآن, دوسری طرف ہے میرا خاندان. اب آپ مجھے بتائیں, کبھی آپ نے ایسا کیا کہ آپ ایک طرف قرآن رکھیں اور مقابلے میں کوئی دوسری کتاب رکھیں؟ کبھی آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے ایک طرف قرآن رکھا ہو اور پھر قرآن کے مقابلے پر آپ نے کوئی اور کتاب رکھی, آپ نے قرآن رکھ دی, آپ نے زبور رکھ دی, آپ نے انجیل رکھ دی؟ کبھی ایسا کیا؟ بولو نا یار, آنکھوں میں کبھی آپ نے ایسا کیا؟ کیوں کہ اس لیے قرآن جیسا ہے ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے, میں واری جاؤں ڈاکٹر صاحب آپ کی اسداد کے اوپر. توجہ, آپ نے آج تک ایسا اس لیے نہیں کیا, قرآن کے مقابلے پر کبھی کوئی کتاب اس لیے نہیں رکھی کہ قرآن جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو نبی نے قرآن کے ساتھ علی کو بیان کر کے بتا دیا, جس طرح قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں آ سکتی, علی کے مقابلے میں کوئی انسان نہیں آ سکتا. فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ تڑپیے گا, فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ بلندیوں کا وہ منبر, بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے؟ بیان اپنی بڑھائی کا تم جہاں بھی کرو, غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے؟ تو دوستان محترم, سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو کسی کے مقابلے میں نہیں رکھتے, وہ یار کیا خوبصورت بات مجھے یاد آئی ہے, میرے دوست نے مجھے بھی پچھلے دنوں ایک شعر سنایا. اس نے کہا کہ مدحت مولا علی مشکل بھی ہے اور آسان بھی. اگر آپ جاگ جائیں تو سبحان اللہ بول دیں تو, مدحت مولا علی مشکل بھی ہے اور آسان بھی. مجھے امید ہے دوسرے مصرے پر آپ کی طرف دیکھنے والی ہوگی. مدحت مولا علی مشکل بھی ہے اور آسان بھی. کیوں؟ یہ مدحت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی. یہ مدحت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی. ہر صحیفے میں ملے گی مرتضیٰ کی محبت, دیکھ لو تورات بھی, انجیل بھی, قرآن بھی. تو دوستان محترم, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جو 18 تاریخ کو نبی نے علی کا ہاتھ اٹھا دیا. لیکن کچھ لوگوں کے اعتراضات
اور کچھ لوگوں کے سوالات، چونکہ ہم علم سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم حق ہیں کہ اس منبر کے اوپر علم کی روشنی میں ہم ان سارے سوالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو مولا علی، مولا تو صرف خدا ہے۔ یا جب میں علم کی بات کروں نا پھر بھی اتنی ہی داد دیا کریں جتنے میرے ذوق اور جوش پر بولتے ہیں۔ سوال دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کہتے ہو مولا علی، تو مولا تو فقط ایک ہے، مولا تو خدا ہے، مولا تو اللہ ہے۔ تو عام سادہ بندہ بات تو ٹھیک ہے کہ یار ہم علی کو خدا سے ملا رہے ہیں، مولا تو اللہ ہے، لیکن اب اس سوال کے جواب کو میں ذرا قاری صاحب کے وسیلے سے سمجھانا چاہوں گا۔ یاد رکھو قبلہ، اگر مولا فقط خدا ہے تو مولانا بھی فقط خدا ہے۔ آپ کی آواز کم ہے، اگر آپ سبحان اللہ بولے میں آیت پڑھنے کو تیار ہوں۔ اٹھائیے قرآن، انت مولانا، ہائے ہائے ہائے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ قرآن تو مولانا خدا کو کہتا ہے۔ جب مولانا خدا ہے تو 5 نمازیں پڑھانے والا مولانا کیسے ہو گیا؟ سمجھنے والی بات ہے یا نہیں؟ اگر قرآن نے تو کہا انت مولانا، مولانا تو ہے، حد ہو گئی۔ 5 نمازیں پڑھانے والا امام مولانا مان رہے ہو اور ولایت کے امام کو مولا نہیں مان رہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، مولا تو اچھا دوسرا اعتراض بھی اسی کے ساتھ شامل کر لیں تاکہ بات مزید اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ وہ کیا ہے؟ جو کہتے ہیں دیکھو چلو من کنت مولا فہذا علی المولا، نبی نے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو نبی تو تمہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس جس کا علی کو تو دوست بنایا جا رہا تھا، علی کو تو دوست بنایا جا رہا تھا، دوست بنایا جا رہا تھا۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، علی کی باری، تجھے پیچھے کا رستہ ہی کیوں نظر آتا ہے، تو آگے کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ اتنی احتیاط پتہ نہیں تو اہل بیت کے معاملے میں کہاں سے لاتا ہے؟ جی دوست بنا رہے تھے۔ میں نے کہا ذرا حدیث دوبارہ پڑھ، اور حدیث کا متن خود وضاحت کرے گا۔ اگر دوست کا معنی مان لیا جائے کہ نبی تو دوستی کا اعلان کر رہے تھے، تو نبی نے فرمایا کیا ہے؟ نبی نے کہا من کنت مولاہ، من بات، نبی نے بات علی سے شروع نہیں کی، بات اپنے آپ سے شروع کی آقا نے۔ من کنت مولا، جس جس کا میں مولا۔ اب تو نبی کو دوست سمجھتا ہے؟ نبی نے تو بات اپنے آپ سے شروع کی ہے کہ جس جس کا میں مولا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کہنا چاہتا ہے کہ نبی فرما رہے کہ جس جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ ارے چپ کر، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ارے جو خدا نبی کے برابر آواز نہیں ہونے دیتا، تو دوست کہہ کر ذات برابر کر رہا ہے۔ آپ دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ کرتے ہیں؟ وہ ایک ازرہ تفنن بات کرنے لگا ہوں، وہ 3 دوست تھے، ایک سالگرہ آ گئی تو 2 نے پوچھا بتاؤ کیا تمہیں گفٹ کیا چاہیے، تحفہ کیا چاہیے؟ تیسرے نے کہا تحفہ کچھ نہ دو، بس عزت دیا کرو، بس عزت دیا کرو۔ تو انہوں نے اس تیسرے دوست کو چھوڑ دیا، کیا دوست بھی ہو اور پھر عزت بھی۔ بھئی دوستی کا تو، دوستی میں تو بھی ہوتا ہے، دوستی میں تو آپ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب نبی کو دوست کہو گے پھر معیار کیا بنا رہے ہیں؟ کہتا نہیں جی نہیں بس وہ چلے دوستی نہیں، نبی نا اصل میں بھائی کہہ رہے تھے۔ نبی نے علی کو بھائی بنا۔ میں نے کہا دو تجھے ابھی علی نبی کا بھائی نظر آیا ہے، یہ کام تو نبی نے اس وقت کر دیا تھا جب مواخات ہوئی تھی، اس وقت کر دیا تھا جب مواخات ہوئی۔
اب میرا سوال یہ ہے پھر یہاں پر مولا کا معنی کیا ہے؟ اب سنیے ذرا، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ یہ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ اس لیے، تڑپیے گا، اس لیے ہاتھ بلند کیا جاتا ہے کہ سارے دیکھ لیں۔ ہائے 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 ہائے۔ ہاتھ اس لیے بلند کیا جاتا ہے کہ سارے دیکھ لیں۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی سبحان اللہ ضرور سننا چاہوں گا۔ نبی کا یہ اختیار ہے، نبی نے آج سے پہلے، قبلہ ڈاکٹر صاحب اور سہیل بھائی، شریعت محمدی کے اندر جو بھی حکم دیا گیا، نبی نے ہر حکم بتایا ہے، دکھایا نہیں۔ نبی نے ہر حکم بتایا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی بات آئی تو نبی نے بتایا، روزے کی بات آئی تو نبی نے بتایا، حج کی بات آئی تو نبی نے بتایا، زکوٰۃ کی بات آئی تو نبی نے بتایا۔ اس کائنات میں ایک مولا علی کی ذات ایسی بھی ہے جو بتائی بھی گئی ہے اور دکھائی بھی گئی ہے، جو بتائی بھی گئی ہے اور دکھائی بھی گئی ہے۔ اب دکھایا کیوں گیا اور بتایا کیوں گیا؟ اتنا پروٹوکول کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں آپ کو آج آپ کے سامنے یہ تصور کھولنا چاہتا ہوں، اتنے پروٹوکول کی ضرورت کیا تھی؟ ذرا توجہ ہے دوستوں، اتنے پروٹوکول، میرے پاس منٹ سارے 15 رہ گئے اور 15 منٹ میں یقین کریں اب 1.5 گھنٹے کا مواد میں کیسے جو ہے وہ کور کروں گا، مجھے پتہ ہے میں اس میں سے کیا چھوڑوں گا کیا لوں گا۔ یہ تو آپ کی برکتیں ہیں کہ آپ کے جمعے کی تیاری کے لیے جو ہے وہ بیٹھتا ہوں تو پتہ نہیں اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں خطاب ہو جائے، مگر دکھ یہ رہتا ہے جن کے لیے تیار ہوتا ہے انہیں نصیب نہیں ہوتا، انہیں بڑا تھوڑا سا نصیب ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اتنا پروٹوکول، وائے اتنی عزت، سوالات کا مجمع ہو، نبی ہاتھ پکڑ کے کھڑے، یار تصور تو کر رہے ہیں آپ، یہ سوچیں نا، نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا، آپ اس بات کو ذرا تصور کریں، نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا تو میں نے آگے، نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا، صحابہ، آواز ہے، نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا اور صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اب میرا دل کبھی کبھی کہتا ہے ایک آنکھ میں نبی کے حسن کا جلوہ ہے۔ میں اگر آپ کو بتانا، یار کبھی یقین کریں نا، کبھی عقل کی دنیا سے گزر جایا کریں آگے عشق کی دنیا میں۔ صحابہ، نبی نے ہاتھ اٹھایا ہوا، صحابہ دے، اب اس بات کو فوکس کریں، صحابہ، نبی نے ہاتھ اٹھایا ہوا، مولا علی، صحابہ دیکھ، 1.25 لاکھ صحابہ، ہر سر پہ آنکھیں کتنی ہیں؟ تو کتنی آنکھیں ہوں گے ٹوٹل؟ 2 آنکھیں، تو کتنی آنکھیں بن گئی؟ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اب ذرا آگے چلیں، صحابہ کی آنکھیں 2 کو دیکھ رہی ہیں، 2 کو دیکھ رہی ہیں، ایک آنکھ میں محمدی حسن ہے اور دوسری آنکھ میں علی کا جلوہ ہے۔ اب جب میں اس بات کو دیکھتا ہوں مجھے یہ نظر آتا ہے ایک آنکھ نبوت کو دیکھ رہی تھی، دوسری آنکھ ولایت کو دیکھ رہی تھی۔ میں الفاظ بدلتا ہوں کہ اگر آپ سبحان اللہ زیادہ بول سکیں، ایک آنکھ زہرا کے بابے کو دیکھ رہی تھی، ایک آنکھ زہرا کے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ نبی نے ہاتھ بلند کیا ہوا، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس بات کو یہاں پر رکھیں کہ وہ ہاتھ کتنا بلند ہوا۔ میرے ساتھ آئیں، ذرا شرک پور شریف چلتے ہیں۔
میاں شیر محمد شرف پور شریف رحمتہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا. آپ بڑے لوگ جانتے ہوں گے ایک وقت میں یہ کھیل بڑا عروج پر تھا، ہاتھ پکڑنے کا مقابلہ. ہاتھ پکڑنے کا مقابلہ، پھر اس کی یہ جدید شکل یہ والی بازو والی بھی، لیکن ایک دور میں یہ ہاتھ پکڑنے کا مقابلہ بھی رہا. اب وہ مقابل اس مقابلے کا ماہر تھا اور مانا جاتا تھا، کھلاڑی تھا. وہ آ گیا میاں صاحب کے پاس، میاں صاحب کے پاس آ کے کہنے لگا میاں صاحب میں نے آپ سے مقابلہ کرنا ہے. فرمایا کیا کرنا ہے؟ توجہ. اب اس بندے کا جملہ سن کے آپ کہاں پہنچیں گے مجھے نہیں پتا، مگر میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے. اس نے آ کر کہا قبلہ یا ہاتھ پکڑ لیں یا پکڑا دیں. کیا کہا؟ یا ہاتھ پکڑ لیں یا پکڑا دیں. فرمایا ہم لجپال ہیں، ہم پکڑنا ہی پسند کرتے ہیں. لوگ جو بیٹھے تھے، مریدین بیٹھے تھے، وہ سوچ رہے ہیں یہ مقابلے کی بات ہو رہی ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ راز و نیاز، یہ گفتگو کا یہ انداز تکلم کیا ہے. اب انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا. جب انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا نا میاں صاحب نے، تو وہ اگلا جو مقابلہ کے لیے آیا تھا وہ کہنے لگا ذرا زور سے پکڑیں، یہ تو میں نے ایک جھٹکے میں چھڑوا دینا. فرمایا تو فکر نہ کر، بڑی زور سے پکڑ لیا ہے. اب وہ بھی پہلوان جڑا مضبوط جان تھا، اس نے کہا جی زور سے پکڑ لے، میں ہاتھ چھڑوانے کا ماہر ہوں. میاں صاحب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا او تو ہاتھ چھڑوانے کا ماہر ہے، ہم ہاتھ پکڑنے کا ماہر ہیں. اب مریدین اور پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. اس نے کہا جی اور پکڑ لیں. تو میاں صاحب نے جلال میں کہا اور نادان اب تو ایسے پکڑ لیا ہے کہ قیامت والے دن بھی چھڑوا نہیں پائے. اب تو ایسے پکڑ لیا کہ قیامت والے دن بھی چھڑوا نہیں پائے گا. توجہ، قیامت والے دن بھی چھڑوا نہیں پائے گا. اب وہ سر جھکا کے کہنے لگا حضور کھیلن نہیں آیا سی، ایسے کا منو آیا سی. میں پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب انہوں نے کہا نا کہ اب کیوں کہ جب ولی کی زبان سے نکل گیا تو اب ولی ضمانت دے چکا ہے، اب ولی ضمانت دے چکا ہے کہ نہیں چھوڑیں گے. تو اس نے کہا کہ مال کو کھیلن نہیں آیا سی، ایسے کا منو آیا سی کہ ہاتھ پھڑ لو چھڑوا بڑے لیں ہون ہاتھ پھڑاؤ تا ویلا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کون تڑپے گا؟ کسی کا ہاتھ میاں صاحب پکڑے، کسی کا ہاتھ میاں محمد شیر شاہ شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پکڑا، کسی کا ہاتھ سلطان باہو نے پکڑا، کسی کا ہاتھ تختہ گنج بخش نے پکڑا، کسی کا ہاتھ خواجہ سلیمان دوسری نے پکڑا، کسی کا ہاتھ بابا فرید نے پکڑا. ارے لوگوں، کسی کا ہاتھ غوث اعظم نے پکڑا. تو سوچو جس علی کا ہاتھ امام الانبیاء نے پکڑا ہوگا اس ہاتھ کی مضبوطی کیا ہوگی. کتنا بلند تھا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سن آج لیں بول کر دیجئے گا. توجہ سہیل بھائی، یہ جملہ آپ بڑی محبت، اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے. یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ جھلے ہیں، لوگ نادان ہیں، بیوقوف ہے مولوی جو اپنے عقل کے پیمانے پر علی کو تول رہا ہے. ارے نادان، علی اتنا علی ہے کہ علی عقلوں سے علی ہے. علی اتنا علی ہے کہ علی عقلوں سے علی ہے. یہ 2 دن تو لگ جائیں گے سمجھ آنے میں، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. اب سوال یہ ہے علی کتنا بلند ہوا؟ فتح مکہ، نبی کے کندھے، فتح مکہ نبی کے کندھے، مولا علی نبی نے بلند کیا. بلند اس لیے کیا تھا کہ بت توڑ دو.
نبی نے کہا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بس ہاتھ عرشانوں پہ گیا ہے۔ اوپر دیکھا علی کہاں؟ کہا یا رسول اللہ ہاتھ عرشوں کے پائے کو لگ رہا ہے۔ فرمایا علی تجھے عرش پکڑنے کے لیے بلند نہیں کیا، بتوں کو توڑنے کے لیے بلند کیا۔ اب مجھے بتاؤ جو علی اتنا علی ہے، تو گھر کی چھت کو نہیں لگتا، وہ عرش کو لگ رہا ہے۔ دوستان محترم، گزارش یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب کو شانیں دی، سب کو مقام دیا، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے، مگر مان لو علی علی، مگر مان لو علی علی ہے، مگر مان لو علی علی ہے، مان لو۔ ہائے ہائے، وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا، اس نے کہا کہ من کی جاگیر پہ عرفان کا پہرا کر دے۔ نہیں بڑی ٹھنڈی آواز آئی ہے یار۔ من کی جاگیر پہ عرفان کا پہرا کر دے، بحر عرفان ملا اور بھی گہرا کر دے، مولا تو نے ہی بخشی ہے یہ علی کہنے والی زبان، جو علی سن نہیں سکتا اسے بہرا کر، بہرا کر۔ دوستان محترم، مولا علی کا ہاتھ نبی نے بلند کیا ہے۔ اب میں اس سارے معاملے میں ایک حسین نقطہ میرے اس وقت سامنے ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی، اب میں یقین جانے مجھے اس بات کا احساس اور اندازہ ہے کہ گرمی کی بڑی شدت ہے، اب میں کیا کروں؟ ایک موسم کی گرمی، ایک عشق علی کی گرمی، اوپر سے بیان ولایت مولا علی، تو اب اتنی گرمیاں برداشت کرنے کے لیے بندے کا حلالی ہونا ضروری ہے۔ اور میں یہ مذاق نہیں کر رہا، میں یہ بات مذاق نہیں کر رہا، یقین جانے میں یہ بات مذاق سے نہیں کہہ رہا۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ جو حلال زادے والی بات کی جاتی ہے کہ اہل بیت کا عشق جو ہے نا وہ حلالیوں کی پہچان اور علامت ہے، یہ بات جذبات کی نہیں ہے، یہ بات جذبات کی نہیں ہے۔ واللہ بخدا پڑھیے صحابہ کو، اٹھائیے ترمذی شریف کو، صحابہ نے تو یہ معیار بنا رکھا تھا، وہ دیکھتے تھے کہ اگر 15-20 بندوں کے اندر انہیں گمان ہوتا کہ کوئی منافق آیا بیٹھا ہے تو وہ یقین جانے نماز کی بات نہیں کرتے تھے، روزوں کی بات نہیں کرتے تھے، تہجد کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، وہ علی علی علی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ہو میرے تربیت یافتہ، آپ ہر جمعہ مجھے سنتے ہو، صحابی سنتے تھے مصطفیٰ کو، صحابہ سنتے تھے مصطفیٰ کو، وہ تھے مصطفیٰ کے تربیت یافتہ۔ میرے بتانے میں کمی ہو سکتی ہے، مگر جن کو صحابہ نے پڑھایا ہو، مصطفیٰ نے جن کو پڑھایا، جن کو اپنی آغوش تربیت میں رکھا، وہ جانتے تھے اس کائنات کے اندر اگر حلال زادے ہونے کی کوئی پہچان، اصول اور علامت ہے تو اس کو عشق علی کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ پہچانتے تھے، صحابہ پہچانتے تھے، صحابہ کا یہ معمول رہا۔ اور پھر آپ دیکھیں، یقین جانے نبی نے علی کا ہاتھ بلند کر، میں اس ہاتھ پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ نہ دیکھ لیں کہ نبی کا اپنا ہاتھ کیا ہے، ٹھنڈا بولے، ٹھنڈا بولے، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دیکھ لیں، اب میں اس گرمی کے اندر زور لگا کے یقین کریں طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، جسم کے اوپر اتنا پسینہ آ جاتا ہے، مگر کیا، ہائے کیا عشق علی، تیرا شکریہ، کیا سے کیا بنا دیا۔ نبی نے علی کا ہاتھ بلند کیا ہے، تو نبی نے جو بلند کیا ہے تو پہلے یہ بھی تو ہمیں پتا ہو نا کہ نبی کا اپنا ہاتھ
गर्मी है, हदीस सुने, हजूर ने ना नमाज इस्तिस्का पढ़ाई। नमाज इस्तिस्का कौन सी नमाज होती है जी? बारिश तलब करने वाली नमाज को नमाज इस्तिस्का बोलती है। कौन सी नमाज होती है जी? बारिश तलब। नबी ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी। तवज्जो करना, मेरे जोर को नहीं, जुमलों के जोर को देखना है। नबी ने नमाज इस्तिस्का पढ़ाई, सहाबा पीछे, नबी आगे। नबी हालत नमाज में कदम आगे करते हैं, पीछे करते हैं, हाथ बुलंद करते हैं, पीछे करते हैं। इधर से आवाज नहीं आई, मैं दोबारा, नमाज हो रही है। अब मैं यहाँ पे पहला सवाल करूंगा, मैंने आपकी तरफ देख लेनी है अंसारी भाई। नबी नमाज पढ़ा रहे, हाथ आगे कदम आगे करते हैं, नमाज हो रही है। यार जब मुझे समझाना पड़ता है ना कि मैं बात क्या कर रहा हूं, फिर थोड़ी सी तकलीफ। नबी मुसल्ले पर है। अब सवाल ये है, नबी मुसल्ले पर है, देख कौन रहा था? देख कौन रहा था? सहाबा तो पीछे खड़े हैं। नबी ने कदम आगे किया, कदम पीछे किया, हाथ बुलंद किया, पीछे किया। सहाबा ने नमाज के अंदर कहा, सोनियो एक ही है। आका ये क्या किया? इसका मतलब ये है, मुझे कहने दीजिए सुहेल भाई, सहाबा का मशरब ये था, सहाबा नमाज में सजदे की जगह नहीं देखते थे, यार की अदाओं को देखते। सहाबी ने देखा तो कहा। अब आका ये क्या फरमाया आपने? अच्छा जी, क्या? हजूर ने फरमाया, जब मैंने नमाज में था, अल्लाह ने पर्दे उठाए और जन्नत मेरे सामने। नहीं यार, बड़ी ठंडी आवाज आती है यार। जन्नत मेरे सामने, तो फिर आका क्या हुआ? फरमाया, मेरे सामने जन्नत में एक फल अंगूरों का खोसा लटक रहा था, तो मैंने जन्नत में अपने हाथ से उसको पकड़ लिया। मैं फिर कोशिश करता हूं, यकीन जाने आप आज ना यूं समझे, आज ये धमकी समझे, बदमाशी समझे। आप नहीं बोले, मैंने गुफ्तगू नहीं करनी आगे। यार हद तो गई, आपको समझ ही नहीं आ रहे। नबी बशरियत में खड़ा है, हाथ जन्नत में। नबी मुसल्ले पे खड़ा है, हाथ जन्नत में। आप बोल ही नहीं रहे। नबी ने कहा, वो था मेरे सामने, मैंने पकड़ा। मैं फिर कहता हूं, नबी फरमाते, मैंने उसको पकड़ लिया। और सहाबा, अगर उस खोशे को मैं ले आता इस दुनिया के अंदर, कयामत तक मेरी उम्मत खाती रहती, वो खत्म ही ना होता। हाँ, फैसला कर लो फैसलाबाद वालों, 10 मुहर्रम का खिताब कैसा होगा आपकी सुभान अल्लाह के ऊपर। 10 मुहर्रम को मैंने तीसरा खिताब आपके पास करना है, चकवाल की सरजमीन से। वो खिताब कैसा होगा आपकी सुभान अल्लाह के ऊपर? नबी ने फरमाया, मैं ले आता अगर नीचे, कयामत तक खाती रहती, उम्मत खत्म ना होता। अब जरा सुनो, ये वजूद कुल है, हाथ जुज है, ठीक हो गया, ये जिस्म के अज़ा जुज है। तो नबी के एक जुज के लंगर का हाल ये है। मैं फिर आसान लफ्ज करता हूं, मौका देता हूं आपको। नबी के एक हाथ के लंगर की वुसअत ये है कि कयामत तक जमाना खाए, खत्म ना हो। तो बताओ, जिसके एक हाथ का लंगर ये है, तो जब वो दोनों हाथों से अदा करेगा, मेहनत करके आया हूं। अब नबी का हाथ है जन्नत के अंदर, और नबी के एक हाथ के लंगर का कमाल ये है कि वो कयामत तक खत्म ना हो। नबी ने गदीर में एक हाथ अपना दिखाया, एक हाथ अली का दिखाया, और जमाने को बताया, अब कयामत तक या मुस्तफा का लंगर बनेगा या मुर्तजा का लंगर बनेगा। अब लंगर या मुस्तफा का मिलेगा या मुर्तजा का मिलेगा।
لیکن اب اگلی بات بھی کھول دوں، اس کے بعد نبی نے ظاہری وصال کرنا تھا، نبی پاک نے اس کے بعد ظاہری وصال فرمایا۔ اب اس کا مطلب ایک اور بھی بن گیا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کون تڑپے گا، میں بہت آہستہ بولنا چاہتا ہوں، ایک اور بھی مطلب بن گیا۔ کیا؟ نبی غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کر کے بتا گئے ہمارا بھی یہیں سے ملے گا۔ ہائے 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 ہائے، ہمارا بھی ہائے ہائے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں یار، اچھا میں وہ ہمارا میرا تیرا یہ جو لفظ ہے نا، ایک حدیث پڑھتا ہوں، بڑا ذرا غور کیجیے۔ نبی نے فرمایا لحم کا لحم، جسم کا جسم، علی تیرا خون میرا خون، توجہ یار توجہ جاگیے گا، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا ہے، تیرا خون میرا ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا میرا تیرا ہے۔ اچھا یہ تو اب خون کی بات ہے، اب ذرا سہیل بھائی خون کے لفظ کو چھوڑیں، خون کے لفظ کا ہٹا کر ترجمہ کریں، کون تڑپے گا؟ نبی نے فرمایا حدیث تیرا خون میرا ہے، اب ذرا خون کو چھوڑ دیں، کیا بنتا ہے؟ تیرا میرا، تیرا میرا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا تیرا ہے؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرا تیرا ہے؟ یہ کیوں کہا کہ تیرا میرا ہے؟ نبی بتا کہ بہت سارے ہوں گے جو میرے تو ہوں گے، مگر تیری باری علی انہیں موت بڑھ جائے گی، انہیں شیعت کا فتویٰ یاد آ جائے گا، انہیں رافضیت کا فتویٰ یاد آ جائے گا، مگر علی میں قیامت تک بتا رہا ہوں جو میرا ہے وہ تیرا باغی تو ہو سکتا ہے پر تیرا حقدار محمد کا باغی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، آج آپ کو بڑے بڑے ملیں گے جو عشق رسول کا دعویٰ کریں گے، اہل بیت کی باری آئے گی نا چپ کر جائیں گے، مگر کوئی ایک اس کائنات سے بندہ لا کے بتاؤ جو علی علی کرتا ہو اور نبی کے عشق میں ڈوبا نہ ہوا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے آج حدیث غدیر کی روشنی میں اس ساری تفصیلات کو عرض کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں لڑائی والا مشرب نہیں چاہیے، ہمیں فتنہ پروری نہیں چاہیے۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک، حالانکہ میرا مشرب، میرا ذوق مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں پچھلے جمعے پہلے مولا علی کی بات کروں، مگر میں نے پچھلے جمعۃ المبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ حوالے سے گفتگو کی، اور اس جمعے مولا کائنات، تاکہ آپ کو یہ تصور سمجھ میں آ جائے۔ میں آج آپ کو ایک پہچان بتا دوں، اور یہ میری سالوں کی محنت ہے، سالوں کی کتابوں کی ورق گردانی۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ یار یہ عالم کیسا ہے، میں شیعہ دیوبندی وہابی اس سارے فلسفے سے بہت اوپر کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو، کیا اس کو علم کی ہوا لگی؟ کیا وہ رسول کے دین کو جانتا ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہو کہ یار یہ مسلک جو بھی، مسلک کو چھوڑو، مسلک کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اگر علم دیکھنا ہو کہ اس کو نبی کے دین کے علم کی ہوا لگی، اس کے اوپر کوئی نگاہ ہے، یہ کچھ جانتا ہے، اس کی ہمیشہ ایک پہچان میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ عالم کسی دوسرے عالم کو منبر پر برا نہیں کہے گا۔ آپ کی سبحان اللہ کی کمی مجھے بتا رہی ہے کہ بات آپ کو پسند ہی نہیں ہے، اور پسند اس لیے نہیں آئی کہ ہمارے ماحول میں مزاج ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جب تک ادھر والا ادھر کو رگڑے نہیں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا۔ لیکن میں آپ کو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں، جو علم جانتا ہے اور جس نے دین پڑھا ہے وہ کبھی لڑوانے اور جوڑنے توڑنے کی بات نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ جوڑنے کی بات کرے گا، وہ محبت کا پیکر ہوگا، وہ پیار کی بات کرے گا، وہ سب کو لے کر چلے گا، سب کو مانے گا۔ کیوں؟ میں اس کی ایک دلیل دیتا ہوں، اور یہ دلیل میں نے 20 علماء کے سامنے بھی رکھی ہے کہ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ نبی کائنات میں جلوہ گر ہوئے، حسن بھائی توجہ کی، نبی کائنات میں جلوہ گر ہوئے، ڈاکٹر صاحب کیا اس وقت
जिस नबी का इख्तियार ये है मुर्तजा भाई, नबी इशारा करे सूरज पलटे, नबी इशारा करे चांद के टुकड़े हों, नबी इशारा करे दरख्त कलमा पढ़े, पत्थर कलमा पढ़े, वो नबी एक निगाह मारे सबको मुसलमान कर दे। ताइफ में पत्थर खाने का मतलब क्या? बदर के अंदर, उहद के अंदर, खैबर में जाने का मतलब क्या? जिस नबी का इतना इख्तियार है, नहीं, नबी ने बताया मैं तन्हा था, मेरे किरदार ने मोहम्मदी फिजा को फिजा दिया। मैं तन्हा था, मेरे किरदार ने, मेरी तालीमात ने दीन फैला दिया, काफिरों को मुसलमान बना दिया। अब वही मोहम्मदी फिक्र का अमीन है जो मुसलमान बनाए। वही रसूल की इल्म का वारिस है जो काफिरों को मुसलमान बनाए, और जो अच्छे भले मुसलमान को काफिर बना दे उसके पास रसूल की अता नहीं है, शैतान की अता जरूर है। क्योंकि बहकाना ये शैतान का मिशन है और फैलाना, शामिल करना ये रसूल का मिशन है। इसलिए अपने दिलों में वुसअत पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें और करीब होने की कोशिश करें। उम्मत को यकीन जाने, आलमी हालात का मंजरनामा आपके सामने नहीं है, तमाश जो है वो तमाशा बना हुआ है हमारा। इस्लाम दुश्मन ताकतें कभी हमें जो है वो हालत जंग में मुब्तला कर देती हैं, कभी और। मैं यकीन जाने मैंने सोशल मीडिया पर ये बात होते देख सुनी है और मेरा ये कलेजा फट गया, और मैं कई दिनों से सोच रहा हूं कि इसके ऊपर कोई बात करूं सोशल मीडिया के ऊपर, मगर लोग, कुछ लड़कों को मैंने ये बात करते सुना, वो कह रहे थे कि चूंकि ईरान एक शिया मुल्क है, ठीक है, और इसराइल, अब वो कह रहे हैं कि हमें ईरान और इसराइल में से किसकी सपोर्ट करनी चाहिए। वो मुसलमान है, और आज का मुसलमान लड़का, नौजवान, वो इतना शिद्दत में चला गया है कि वो ये सोच रहा है कि मुझे ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए या मुझे अमेरिका या इसराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। यार मुझे एक बात बताओ, कितना हमें जो है इन फिरका वारियत ने, इन तंग नजर लोगों ने हमारे दिलों में कितनी नफरत डाल दी है कि हमें मुसलमान काफिरों जैसा भी नजर नहीं आता। और अजब इंतहा जुल्म पता क्या है, वो जब मारते हैं वल्लाह बखुदा वो नहीं देखते शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी, वो कहते हैं मुसलमान है। और हमारे सिर्फ नजरियाती तौर पर भी साथ खड़ा होने को कहते हैं, क्यों कि नफरत सीनों में इतनी डाल दी। अब जब हर तरफ नफरत की फिजा हो, हम जैसे जो शायद एक जर्रे की हैसियत भी नहीं रखते, हमारी तबलीग, हमारी बात कहाँ तक पहुंचे। मगर फिर भी मैं आप लोगों को ये बात कहता हूँ, जो हक वाले होते हैं वो कभी मायूस नहीं होते। मैं अपने हिस्से की शम्मा जला रहा हूँ, आप अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। आप कम अज कम अपने दिल से तो नफरत खत्म कर सकते, आप तो अपनी नस्ल को आगे मोहब्बत का पैगाम दे सकते। अल्लाह ताला मुसलमानों को अखुवत और भाईचारा नसीब फरमाए। चले जल्दी से दोस्तान मोहतरम मस्जिद के साथ जो है वो अपना अपना हिस्सा शामिल फरमाएं, फिर उस